السلام علیکم دوستو، میرا نام عمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹی انفو۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہر ایک کو ایک اچھی ڈکیتی مووی پسند ہے، منصوبہ بندی سے لے کر پھانسی تک، اور آخری کار فتح کو روکنے والی فلمیں ہماری اخلاقی توقعات کو مکمل طور پر مجروح کرتی ہیں اور ہمیں مجرموں سے پاک کرنے والے برے آدمی کی جڑ بچانے کے اہل بناتی ہیں۔ اگرچہ سنیما نے ہمیں تاریخ کے بہترین چوروں میں سے کچھ عطا کیا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں ان میں سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور تاریخ پر مقام پر بہت سے کامیاب اور ناقابل یقین حد تک چھاپے مار چور آئے ہیں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کے مشہور ترین چوروں کے بارے میں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 از نٹور لال۔ اصل میں تجارت کے ذریعے ایک وکیل متلیش کمار سریواستو، جسے نٹور لال کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ایک ہندوستانی شخص تھا جس نے 50 سے زائد عرصی ترقی کی، جس نے صنعت کاروں کو پیسے سے دھوکے دینے کے لیے بہت سارے جدید طریقوں کو جنم دیا۔ باصلاحیت جعلی اس کے دستخطی چال ایک سرکاری عہدیدار کے طور پر کھڑی کر رہی تھی اور مجاہد غیر ملکیوں کو تاج محل فروخت کر رہی تھی۔ وہ اپنے معروف کیریئر کے دوران متعدد بار جیل سے فرار ہوئے، بشمول 1996 میں جب اس کی عمر 84 سال اور وہ وہیل چیئر پر پابند تھی۔ وہ کسی طرح نئی دلی کے ریلوے اسٹیشن پر اپنے اغوا کاروں سے بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کی موت کے طریق غیر یقینی ہے۔ نٹور لال کے وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی موت 2009 میں ہوئی تھی، جبکہ ان کے بھائی کا دعویٰ ہے کہ ان کے جنازہ 1996 میں کیا گیا تھا، لیکن ان کی علامت یقینی طور پر زندہ ہے۔ جو بھی شخص ہندوستان میں خاص طور پر سمارٹ کارڈ کھینچتا ہے، اسے نٹور لال کہا جاتا ہے۔ دوستو، نمبر 2 از ونسینزو پیروجیا، جسے 20ویں صدی کا سب سے بڑا فنکار چور قرار دیا گیا ہے۔ اس کے معمار اور مجرم ونسینزو پیروجیا کا جرم اس کی سادگی میں تقریباً ہم سالے والا تھا۔ اگست 1911 میں وہ پیرس کے لوویر میوزیم میں کارکن کے طور پر بیس میں داخل ہوا۔ مونا لیزا کو اس کے فریم سے ہٹایا اور اسے پوشاک کے نیچے چھپا کر سیدھے سامنے والے دروازے سے باہر نکل گیا۔ 2 سال بعد جب پینٹنگ کو باہر لگانے کی کوشش کی گئی تو بالآخر پکڑا گیا۔ پیروجیا کا مقصد کچھ چرچا رہا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس نے جعلی کمپنی یووس جارڈن کے ساتھ فروخت ہونے والی کاپیاں پیش کرنے کا معاہدہ کیا، جبکہ دیگر عدالت سمیت اس کی سزا سنانے والے کا خیال ہے کہ وہ محب وطن وجوہات کی بنا پر مسور اٹلی واپس کرنا چاہتا ہے۔ کسی بھی طرح پہلی عالمی جنگ کے دوران اطالوی فوج میں خدمات انجام دینے سے پہلے پیروجیا نے صرف 1 سال جیل میں گزارا۔ اٹلی میں ہیرو سمجھے جاتے تھے۔ ان کی موت 1925 میں 44 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ دوستوں، نمبر 3 از منیسوی ویرپن، ایک اور منقسم شخص اور ایک ماہر چور۔ منیسوی ویرپن ملیر، جسے عام طور پر ویرپن کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ہندوستانی ڈاکو تھا جس نے 2004 میں اسپیشل ٹاسک فورس کے ہاتھوں اپنی موت سے قبل پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے تقریباً 30 سال گزارے تھے۔ ابتدا میں ہاتھی دانت اور سندل کی لکڑی کے ایک مؤثر ناقابل شکست اور اسمگلر کے طور پر اس کے نام بناتے ہوئے ویرپن نے جلدی سے اپنے پرتشدد رجحانات کے لیے ایک اور بدنام شہرت پیدا کی۔ اس نے متعدد پولیس افسران اور انسداد شکاریوں کے ساتھ ساتھ مقامی شہریوں کو بھی ہلاک کیا، جس میں اسے پولیس کے مخبر ہونے کا شبہ تھا۔ 1990 کی دہائی میں آخر اور 2000 کی دہائی کے اول میں ویرپن نے متعدد اعلیٰ سیاسی اور ثقافتی شخصیات کو اغوا کر کے تاوان بھی لیا تھا۔ اگرچہ ہزاروں افراد نے اس کی آخری رسومات میں شرکت کی، لیکن وہ ہندوستان میں ایک انتہائی متنازع شخص تھا۔ دوستوں، نمبر 4 از بل میسن، اہم نرم مزاج جیول چور۔ بل میسن نے گلیمرس ہائی سوسائٹی میں شرکت کرنے والے مہمانوں کے ساتھ جھنجھوڑنے اور پھر ان کو اندر ڈکیتی کرنے سے محروم کر دیا۔ اپنے کیریئر کے دوران تقریباً $35 ملین مالیات کے زیورات چوری کرنے کا تخمینہ لگایا۔ جی دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا، تقریباً $35 ملین۔ میسن نے 2004 کی ایک یادداشت میں اس کی کہانی کی دستاویزی شکل میں پیش کیا، ایک ماسٹر جیول چور کا اعتراف، جہاں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اولمپک سونے کا تمغہ جس نے اس نے جانی ویس ملر سے جرم کا الزام لگا کر چوری کی تھی۔ دی نیو یارک ٹائمز کے ساتھ 2004 کے ایک انٹرویو میں اس نے اپنے جرائم کا جذباتی اثرات، خاص طور پر اپنے ہی خاندان پر پچھتاوا کیا۔ حالانکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر موقع مل گیا تو کیا وہ پھر سے یہ کام کرے گا، اس نے دلیل دی کہ وہ نہیں، ورنہ وعدہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ دوستوں، نمبر 5 از جیسی واٹسن جیمز،
امریکی خانہ جنگی کے دور کا ایک مشہور مجرم جیسی واٹسن جیمز اپنی نوٹ کا پہلا فرد تھا۔ کنفیڈریٹ ملیشیا سے لڑتے ہوئے متعدد قریبی شاموں سے بچنے کے بعد اس نے جیمز جوان گینگ تشکیل دیا جس نے آئیوا اور ٹیکساس تک بہت دور تک ڈکیتی کی۔ ان میں سے بہت ساری ڈکیتیاں بھیڑ کے سامنے کی گئیں۔ ایک تھیٹر عنصر کے ساتھ وہ ایک رابن ہوڈ نما شخصی کاشت کرنے کے لیے خدمات انجام دے رہے تھے۔ جیمز کو ایک اور مجرم جاننے والے رابرٹ فورڈ نے 1882 میں، جس کو خود 1892 میں بدلہ لینے کے طور پر قتل کیا گیا تھا، نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اسے ایک لک ہیرو باغی کے طور پر پیش کیا گیا، خاص طور پر جنوبی امریکہ میں۔ دوستو نمبر 6 البرٹ اسپاگری۔ گھڑ سوار میں سٹار اور سٹائلش کے طور پر بیان کردہ البرٹ اسپاگری کی زندگی یقینی طور پر ڈوماس ناول کی طرح پڑتی ہے، ایک سابق پیراٹو پر جس کا تعلق دائیں بازو کی قوم پرستی سے ہے۔ اسپاگری پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس کی دیوار پہ ایڈولف ہٹلر کی تصویر ہے۔ اس نے 1976 میں مسلح ڈکیتی پر کامیابی سے اپنا ہاتھ آزمانے سے پہلے چکی گئی انٹیلیجنس خدمات کے ایک مخبر کی حیثیت سے وقت گزارا تھا۔ نیز کے سوسائٹی گونیرال بینک سے 30 ملین سے 100 میٹر فرانک تک۔ اسپاگری کو بعد میں ایک سال بعد پولیس تحویل سے فرار ہونے سے پہلے ایک جاننے والے نے اسے گھیرے میں لیا۔ انہوں نے 1989 میں گلے کے کینسر کے مرنے سے پہلے شاید ارجنٹائن میں اپنی زندگی کے باقی حصے کو بھاگتے ہوئے گزارا۔ اچھی ڈکیتی کی رقم کبھی نہیں ملی اور نہ ہی برآمد ہوئی۔ جی دوستو نمبر 7 ایبگنیل جونیئر۔ اسٹیون اسپیلبرگ اور لیونارڈ ڈی کیپریو کے ذریعے 2002 میں کیچ می میں آپ ہو سکے تو فرینک ایبگنال جونیئر دنیا کے مشہور شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ایک ایئر لائن کے پائلٹ، ایک ڈاکٹر، ایک وکیل اور ایک جیل افسر کی کامیابی کے ساتھ نکالی کرنے کے بعد ایبگنال کو بالآخر 1969 میں فرانس میں گرفتار کیا گیا۔ وہاں امریکہ کے ملک بدر ہونے سے قبل وہاں ایک مختصر قید کی سزا نے سویڈن میں ایک اضافی 6 ماہ کی سزا بھی ادا کی گئی، جہاں اسے 12 سال کی سزا سنائی گئی۔ 1974 میں اپنے پیرول کے بعد انہوں نے سیکیورٹی مشیر کی حیثیت سے ایک جائز کیریئر کا آغاز کیا۔ بینکوں کو دھوکہ دہی کے خلاف اقدامات کے بارے میں مشورہ دیا، جبکہ وہ اپنی ایبگنال اینڈ ایسوسی ایٹس سیکیورٹی فرم کے ذریعے ایف بی آئی اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے۔ 2005 میں شیعہ کی موت تک وہ ایف بی آئی ایجنٹ جوزف شیعہ کے ساتھ بھی قریبی دوست رہا۔ دوستو نمبر 8 آئیوی لیگ سے تعلیم یافتہ آرمی آفیسر جو اعداد و شمار اور احتمال میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کارل گوگاسین کا شاید کبھی بھی کیریئر کا مجرم بننے کا ارادہ نہیں تھا۔ اپنے فارغ وقت میں مذاق، چوریوں کے سلسلے کی منصوبہ بندی کرنے کے بعد، اگرچہ پینسلوینیا کے رہنے والے ایک سزا یافتہ کمسن جرم مجرم نے فرائیڈے نائٹ بینک ڈاکو کی حیثیت سے ایک بدنام زمانہ شہرت پیدا کرنا شروع کر دی۔ اس کی غلاظت کی منصوبہ بندی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس کی زیادہ چوری ڈکیتی جنگل کے قریب چھوٹے قصبے کے بینکوں کی ہوتی تھی، جس سے فرار کا بہتر راستہ نکل جاتا تھا، اور جب ڈکیتی انجام دیتے وقت خوفناک چہرے کے ماسک پہنتے تھے۔ آخرکار 2002 میں گگاسین کو کھوج میں لیا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد اس کی تحقیقات میں تعاون کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ اس کی سزا 115 سال سے گھٹ کر 17 ہو گئی۔ اس دوران گوگاسین بھی دوسرے قیدیوں کی کوکلوکس اس کی تعلیم دیتے رہے۔ جی دوستوں نمبر 9 ڈیرک برٹی۔ 1960 اور 70 کی دہائی برطانوی مسلح ڈکیتوں کے لیے سنہری دور کی بات تھی، اور ڈیرک برٹی سیملز 15 سال کی عمر میں اپنے آپ کو جرم کی زندگی کا مرتکب کرنے کے کھیل کے عروج پر تھا۔ 1970 میں الفورڈ بارکلے کی بینک برانچ میں جس نے $237,000 کی ایک بڑی رقم جیب کی، منظر سے بھاگتے ہوئے مشرقی لندن کا آبائی علاقے پیرس اور بعد میں کوسٹا ڈیل سیول میں فرار ہو گیا، جہاں اس نے اخبارات کے ذریعے اس کی گرفتاری کی تلاش کی۔ سیمالز نے آخرکار 1974 میں خود کو برٹش پولیس کے حوالے کر دیا اور اس انڈر ورلڈ واقف کاروں کے لیے اعتراف جرم ثابت کرنے میں مدد کے عوض سے استثنا دیا گیا۔ وہ پہلا سچا سپر گیٹس جاننے والا تھا، متعدد کام کے باوجود 2018 میں قدرتی وجوہات کی بنا پر جان دے رہا تھا۔ جی دوستوں نمبر 10 ڈورس پائنے۔ دنیا کے سب سے بدنام زمانہ جیول چوروں میں سے ایک کے طور پر ڈورس پائنے ایک فرقے کی شخصیت ہے۔ اس کی 6 دہائیوں کی مجرمانہ سرگرمی کو 2013 کی ایک دستاویزی فلم جس میں اس نے اداکاری کی تھی میں عمر کر دیا تھا، جس میں اس کی سب سے بدنام زمانہ داستان کی کہانی بھی شامل تھی، جس میں 1970 کی دہائی میں مونٹے کارلو میں $50 لاکھ کی 10 ہیرے کی انگوٹھی شامل تھی۔
اکثر ایک متمول موکل کی حیثیت سے پوز آؤٹ کرتے ہوئے اور مختلف طرح کے سامان کو قریب سے دیکھتے کا کہتے ہوئے بے انور اس وقت دلکش اور غیر ہضیمت سٹور کلر کی توجہ ہٹاتا اور اپنی پسند کی چیز اس کے بیگ میں پھسل دیتا۔ آخرکار 80 سال کی عمر میں ایک کیڈٹ ہیرا کی انگوٹھی چوری کرنے پر اس سے کم نہیں 2011 میں پکڑا گیا اور اسے قید کر دیا گیا۔ مغربی ورجینیا میں اس کی رفتار کم ہونے کا کوئی نشان نہیں دکھایا گیا۔ اس کے بعد اس سے متعدد بار گرفتار ہو چکی ہیں اور نارتھ کیرولینا میں ہیرا کی انگوٹھی چوری کرنے کا بھی شبہ ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں۔